اشفاق صاحب کا پردہ فرمانے کے بعد لائبریری کا کیا بنا؟ وہ لائبریری انہوں نے اپنے پیچھے گھر کے بیک سائڈ پہ جو ہے وہ ایک پورا ایک اسٹوڈیو بنایا ہوا تھا، ساؤنڈ پروف اسٹوڈیو، جہاں پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی تلقین شاہ کی، پھر بعد میں زاویہ کی. تو وہاں اسی اسٹوڈیو میں انہوں نے اپنی لائبریری بنائی ہوئی تھی، جس میں انگلش لٹریچر بھی تھا، اردو لٹریچر بھی تھا. وہ پھر انہوں نے کچھ یونیورسٹی کو، جسی یونیورسٹی میں کیونکہ وہ پڑھتے رہے، راویین تھے، تو اس حوالے سے انہوں نے اپنی وہ کتابوں کی جو شیلفیں تھیں وہ تک جو ہے ان کو اٹھا کر دے دی، اور کتابیں بھی. اور اس میں کیونکہ رسائل بھی تھے تو وہ رسائل بھی اور وہ کتابیں بھی کچھ تو ادھر چلی گئی، بہت زیادہ تر جسی یونیورسٹی کو، اور جو کچھ تھوڑی سی بچ گئی تھی تو وہ انہوں نے کسی اور پرائیویٹ لائبریری کو جو ہے وہ ڈونیٹ کر دی تھی. تو اس لائبریری کی میں سے کتابیں نکال کے اس کو پیکنگ کرنا، یہ بھی میرا اس میں تھا کام میں. تو وہ جب میں رسائل نکالتا تھا نا تو میری عادت تھی کہ میں وہ جو کسی بھی ادبی رسالے کے جو کانٹیکٹس ہوتا ہے، اس کی فہرست ہوتی ہے، اس کو میں ضرور دیکھتا تھا کہ اس رسالے میں اس وقت جب یہ چھپا تھا، بہت پرانے قدیم رسالے بھی تھے، تو اس میں کیا کون کون لوگ چھپتے تھے. تو وہ بس میری عادت ایک بن گئی تھی، تو وہ میں دیکھتا تھا فہرست اس کی. تو ایک دفعہ میں وہ کسی رسالے کو، میرا خیال دستاویز نام کا کوئی رسالہ تھا، یہ لاہور سے نکلتا رہا. اچھا. اس کے جب میں نے وہ فہرست دیکھی تو اس میں اشفاق صاحب کا ایک افسانہ تھا، جیون جوت. تو وہ شامل تھا. تو میں نے اشفاق صاحب کی افسانوں کی کتابیں جب دیکھی تو اس میں وہ افسانہ شامل نہیں تھا، یعنی چھپنے سے وہ رہ گیا تھا، کتابی شکل میں نہیں آ سکتا. تو وہ پھر پرچہ میں نے الگ کر لیا. اس کے بعد آپا جی کی جو آخری افسانوں کی کتاب آئی، اس میں نے پھر آپا جی سے پوچھ کے کہ جی یہ اشفاق صاحب کا ایک افسانہ رہ گیا ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ آپ کی کتاب میں لگا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بیٹا. تو وہ پھر میں نے اس میں لگا دیا، تو وہ اس میں چھپ گیا. اسٹوڈیو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی رائٹر، ہمارے ہاں بڑے بڑے رائٹر گزرے ہیں، شوکت صدیقی بڑا نام ہے ان کا، بڑے ناول بھی ہے، اور اس پر پھر ڈرامائی تشکیل بھی ہوئی ان کی، اور بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں. لیکن کوئی اس کیلیبر کا، اشفاق صاحب کے کیلیبر کا، ان کے پائے کا رائٹر نہیں ہے کہ جس نے اپنے گھر میں اسٹوڈیو بنا لیا ہے اور پی ٹی وی کی ٹیم آتی ہے اور گھر میں ریکارڈنگ کر کے تو چلی جاتی ہے. واہ واہ واہ، کیا ٹھیک ہے جی. یہ مثال نہیں ملتی. یہ ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی. وہ افسانہ پھر میں نے پڑھا. آپ ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بتائیں کیا تھا وہ افسانہ؟ شاہکار افسانہ تھا جی. وہ اس میں ایک نابینا شخص ہے جو بھیک مانگتا ہے ریگل چوک میں کھڑے ہو کر. تو وہاں سے اسکول کے بچے بھی گزرتے ہیں اور دوسرے دفتروں کو کام پہ جانے والے لوگ بھی گزرتے ہیں، ہر طرح کے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں. تو ایک اسکول گوئنگ بچی وہاں سے گزرتی ہے اور وہ اس کو اپنا دے کے جاتی ہے. تو جب آپ روز ایک راستے سے گزرتے ہیں نا تو اس راستے میں ملنے والے کرداروں سے ایک مانوسیت ہو جاتی ہے، ایک چاہت، ایک انس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اجنبیت ختم ہو جاتی ہے. وہ بچی روز گھر سے نکلتی تھی اور اس کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ نابینا بابا یہاں کھڑا ہے اور میں نے اس کو خیرات دے کے جانا ہے. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ اشفاق صاحب نے اس میں بتایا کہ جی اس بچی کا جو باپ تھا وہ آئی اسپیشلسٹ تھا. تو بچی اپنے باپ کو مجبور کرتی ہے کہ بابا ہم نے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس لانی ہے. تو وہ پھر باپ مجبور ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے ہاسپٹل میں لے جاتا ہے نابینا کو اور اس کا آپریشن کرتا ہے. تو جب پٹی کھلتی ہے تو وہ آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے، اسے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے.
اس کے بعد جب وہ جو پہلے نابینا تھا وہ بابا جب اپنی ڈیوٹی پہ واپس آتا ہے وہ تو ہم کو کہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے تو کوئی اسے بھیک نہیں دیتا, واہ کوئی اسے خیرات نہیں دیتا ہے. تو کلائمیکس یہ ہے کہ وہ شخص جا کے ہاسپٹل میں شور مچاتا ہے اور بڑا ادھم مچاتا ہے کہ تم نے میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دی اور مجھ سے میرا روزگار چھین لیا. تو وہ بڑا وہاں پہ ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے. تو ہسپتال کی جو انتظامیہ ہے وہ اسے ٹنڈا ڈولی کر کے تو ہاسپٹل کے باہر پھینک دیتی ہے. تو اس میں وہ بتانے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہ بھئی ہم نے ایک کردار کو معاشرہ جس انداز میں دیکھتا ہے واہ واہ واہ, وہ پھر اس پر اس کی چھاپ لگ جاتی ہے, ویسے ہی مان لیا. وہ ویسے ہی اس پر کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ نابینا ہے, کردار ہے تو اس کو نابینا ہی ہونا چاہیے. جیسے ہی اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آئے گی تو معاشرہ اس کو قبول نہیں کرے گا. واہ واہ سے کیا بڑھیا. تو یہ اتنا میننگ فل افسانہ ہے کہ اگر ایک شخص ابتدائی زندگی میں جاہل تھا اور بعد میں اسے شعور آ جاتا ہے اور واقعی آ جاتا ہے تو معاشرہ اس کے شعور کو, اس کے باشعور ہونے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, قبول نہیں کرتا. ان کے لیے وہ جاہل ہی ہے. ان کے لیے وہ جاہل.